السلام علیکم کلاس 3، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم ایک دفعہ پھر آن لائن کلاسز میں مل رہے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو دا کلاس۔ تو آج پیر کا دن ہے اور 11 جنوری 2021 ہے۔ ہم آج جو پڑھیں گے وہ ہے نظم کا نام ہے ہمدردی۔ ہم کلاس میں آج پڑھائی کریں گے اس نظم کی، ہمدردی۔ یہ جنہوں نے لکھی ہے ان شاعر کا نام ہے علامہ محمد اقبال۔ یہ ہمارے مشرقی شاعر ہیں، ہمارے قومی شاعر ہیں، اور یہ مشرق کے سب سے اچھے شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بچوں کے لیے انہوں نے بہت ساری نظمیں لکھی ہیں۔ تو میں اب اس کی ریڈنگ کروں گی آپ کے لیے۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، سن کر بلبل کی آہوزاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل، چمکا کے مجھے دیا بنایا، ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ تو شاعر کا نام ہے علامہ محمد اقبال، نظم کا نام ہے ہمدردی، شاعر کا نام ہے علامہ محمد اقبال۔ اب ہم ان شعروں کی تشریح کریں گے، تشریح پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ شعر نمبر 1 ہے، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا۔ اس شعر کی تشریح ہے، ایک درخت کی شاخ پر ایک بلبل بہت اداس اور غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ ٹہنی کسے کہتے ہیں؟ شاخ کو کہتے ہیں، درخت کی شاخ کو، چھوٹی سی باریک سی جو ٹہنی نکل رہی ہوتی ہے۔ اور شجر کسے کہتے ہیں؟ درخت کو کہتے ہیں، درخت کی شاخ پر وہ بیٹھا تھا۔ تنہا کا مطلب اکیلا، اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ کون بیٹھا تھا؟ بلبل اداس بیٹھا تھا، بالکل سیڈ تھا، وہ غمگین تھا، ٹھیک ہے۔ ایک درخت کی شاخ پر ایک بلبل بہت اداس اور غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ کیوں بیٹھا ہوا تھا غمگین؟ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا۔ کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا۔ تو بلبل کیا کہہ رہا ہے؟ بلبل کہہ رہا تھا کہ افسوس میں نے دانہ دن کا چگنے کے لیے ادھر ادھر پھر کر دن گزار دیا اور سر پر رات چھا گئی ہے، راستہ دکھائی نہیں دے رہا اور آشیاں لاپتہ ہیں۔ بلبل بہت زیادہ پریشان تھا اور افسوس کا اظہار کر رہا تھا کہ میں نے سارا دن دانہ دن کا چگنے میں گزار دیا ہے اور میں بے فکری میں پھرتا رہا ہوں، میں نے کوئی فکر نہیں کی ہے کہ میں گھر دیر سے پہنچوں گا، مجھے جلدی جانا چاہیے، تو میں نے اپنا بہت سارا وقت ضائع کر دیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں بچوں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہر کام اپنے ٹائم پر کرنا چاہیے۔ اب دیکھو بلبل کو کتنی پریشانی ہو رہی ہے، اس نے سارا دن بے فکری میں گزار دیا اور اب وہ کافی پریشان ہے کہ میں اپنے گھر کیسے جاؤں۔ سر پر رات چھا گئی ہے، اب رات ہو گئی ہے تو ظاہر ہے روشنی نہیں ہوگی، تو وہ گھر کیسے جا سکتا ہے؟ وہ تو بہت زیادہ پریشان ہے، اس کو راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ اور آشیاں کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو کہتے ہیں، اس کا آشیاں لاپتہ ہے۔ شعر نمبر 3 ہے، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا۔ اس کی تشریح ہے، میرا گھونسلے تک پہنچنا ناممکن ہو چکا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنے گھونسلے تک کس طرح پہنچوں گا، کیونکہ ہر چیز پر اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ میرا گھونسلہ تو بہت دور ہے اور مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، تو میرے گھونسلے تک پہنچنا بالکل ناممکن ہو چکا ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں اپنے گھونسلے تک کس طرح پہنچوں گا، کیونکہ ہر چیز پر اندھیرا چھایا ہوا ہے، اس کو بالکل کچھ نظر نہیں آ رہا اور بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہے۔ آپ اپنے گھر نہ جا سکو تو آپ پریشان ہو جاؤ گے نا، اسی طرح بلبل بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہے۔ شعر نمبر 4 ہے، سن کر بلبل کی آہوزاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا۔ اس کی تشریح ہے، بلبل کا رونا دھونا سن کر ایک جگنو بلبل کے پاس آیا اور اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی۔ اب جیسے جگنو بھی اڑ رہا تھا اور بلبل بھی وہیں درخت پر بیٹھا تھا، تو اس نے اس کی آہوزاری ہوتی ہے، اس کا رونا دھونا، اس کی تکلیف سن کر، جو وہ خود سے باتیں کر رہا تھا وہ سن کر وہ اس کے پاس آ کر بولا کہ آپ کو پریشانی ہے تو آپ مجھے بتائیں، شاید میں اس کا کوئی حل نکال سکوں۔ تو جگنو ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کر رہا ہے۔ ہمدردی اس لیے اس نظم کا نام ہے کیونکہ جگنو نے بلبل سے ہمدردی کی ہے، کیونکہ بلبل پریشان ہے۔ جب کوئی پریشان ہوتا ہے تو ہمیں اس سے ہمدردی کرنی چاہیے، ہمیں اس کا دکھ بانٹنا چاہیے، ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ اب مجھے بتائیں، شاید میں حل کر سکوں۔ تو ہمیں دوسروں کی مدد کر کے ان سے ہمدردی کرنی چاہیے اور ان کی مشکلات کا حل نکالنا چاہیے، جیسے کہ جگنو نے کیا۔ یہ بہت اچھا میسیج دیا ہے آپ کو شاعر نے۔ تو آپ سب کو بھی دوسروں سے ہمدردی کر کے ان کی مشکلات کو دور کرنا چاہیے۔